کافر پر تو نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، پہلے ایمان لائے تو پھر ایمان کے فرائض اس پہ وارد ہوتے ہیں۔ یہاں کہا گیا تباہ ہو گئے مشرک، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد معاشی نظام ہے کہ ان کا معاشی نظام غریب پرور نہیں ہے، ان کا معاشی نظام غریبوں کو لوٹنے والا ہے، ان کا معاشی نظام سودی ہے جو غریب سے چھینتا ہے اور امیر کو امیر تر بناتا ہے۔ یہ معنی میرا خیال آتے تو ہم سب کو ہیں، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ حکومت ناراض ہو، ہم ڈرتے ہیں کہ بڑے لوگ ناراض ہوں۔ جو چیز شریعت نے حرام کیا اسے کوئی حکومت حلال نہیں کر سکتی، حرام حرام ہے۔ اور ہماری عدالتوں نے سود کو اور سودی نظام کو حرام قرار دیا، شریعت کورٹ نے حرام قرار دیا، اور اس وقت بھی غالباً میاں صاحب کی حکومت تھی جن کی آج ہے، تو یہ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں آج تک 15-16 برس تو ہو گئے ہوں گے، آج تک اس کی سماعت نہیں، وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا۔ فیصلہ پڑا ہے شریعت بینچ کا، شریعت کورٹ کا، کہ سودی نظام کو بدلا جائے، سود حرام ہے۔ یہاں اسی نظام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مال کو جائز طریقے سے نہ حاصل کرتے نہ جائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ لا یؤتون الزکوٰۃ، مال کو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، زکوٰۃ میل ہوتی ہے، مال کا جو نکل جاتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ میل کھانے والے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، سارا رمضان ٹیلی ویژن پر یا وہ گانا بجانا نعت کے نام پر، اور یا زکوٰۃ کے اشتہارات، ہمیں دے دو ہمیں دے دو۔ یہ تو میل ہے یار، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ ان کو کھانے دو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم وہ ہسپتال بنا رہے ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں۔ یہ بنا رہے ہو تو پلے سے خرچ کرو نا یار، تمہارے پلے نہیں ہے تو اس کے تم مکلف ہی نہیں ہو۔ اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو اس کے تم مکلف نہیں ہو۔ اپنے جیسے اور امراء کو ساتھ ملاؤ، اور ضرور غریبوں کے کھانے سے تم نے بنانا ہے، سارے غریبوں کے کھانے کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اسپتال کا خرچہ جی 2 کروڑ روپیہ ماہانہ ہے، ہمارا 3 کروڑ روپیہ ماہانہ ہے، اور سارے غریبوں کا لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جانے اور یہ لوگ جانے، بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا۔ فرمایا یہ کافر مالیات کو انصاف سے نہیں چلاتے، اور مالیاتی نظام ایسا ہوتا ہے، غذا ایک ایسی چیز ہے جو سارے کردار کو متاثر کرتی۔ یہود کی قومیں کچھ تباہ ہوئیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا قالون للصوت وسماعون للکذب، حرام کھاتے تھے، ناجائز مال لوٹ کر کھاتے تھے، اور جھوٹ سنتے تھے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو کردار کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اعمال نیک کرو، یعنی نیکی کی بنیاد حلال غذا پر ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو فرمایا یہ ان کا معاشی نظام ہی ناانصافی پہ مبنی ہے، لہٰذا وہ کیوں یہ ظلم کرتے ہیں، کیوں ناانصافی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو جھوٹ نہیں سنتے، حرام نہیں کھاتے۔ یہ سارا دن آپ کا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سچ ہی بولتا ہے، ہم تو جھوٹ نہیں سنتے۔
ہمارے ہاں تو جھوٹ کو نہیں، تو میاں ان سے بچو، ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتابیں دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، دینی کتابیں پڑھو، جھوٹ سننے سے بچو۔ ہم نظام عام آدمی اسے بدل نہیں سکتا، لیکن اس کا حصہ تو نہ بنے، کم از کم اپنی رقم پر تو سود نہ دے اور نہ لے، اپنے پیسوں پہ سود نہ لے اور سود پر قرضہ بھی نہ لے، اس سے تو بچ سکتا۔ تو جتنا ممکن ہے اتنا ان سے اجتناب کرو کہ یہ آخرت کے انکار کا سبب بن جاتے ہیں۔ حرام کھانے والا بدکار ہو جاتا ہے اور بدکاری آخرت کے انکار کا سبب بن جاتی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، یقیناً اس کائنات میں وہ بھی بستے ہیں جن کا ایمان کھرا اور سچا ہے اور جن کا کردار صالح ہے، اعمال نیک ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کے اور دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا بدلہ، ان کے انعامات کبھی ختم ہی نہ ہوں۔ اس بحر ظلمات میں جو دامن بچا کے نکلیں گے ان پر جو انعامات ہوں گے، فرمایا غیر ممنون، ان کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے اور انعامات ہمیشہ بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہر سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔